فزیوتراپسٹ کے تادم مرگ بھوک ہڑتال پر بیٹھے ڈاکٹر جاوید کی حالت بگڑ گئی، اسپتال منتقل۔ ریاستی مظالم سے بلوچ ذہنی اذیت کے شکار ہیں۔ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز اور بلوچ یکجہتی کمیٹی کا کراچی میں احتجاجی مظاہرہ۔ آج نومبر کی 9 تاریخ ہے، دن بدھ، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شب و اشبات۔ کیچ میں سیکورٹی فورسز کی گاڑی پر ریموٹ کنٹرول بم حملہ۔ کیچ میں سیکورٹی فورسز کی گاڑی پر ریموٹ کنٹرول بم حملہ کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق سیکورٹی فورسز کی گاڑی کو اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ کیچ کے علاقے سند بازار کی طرف جا رہی تھی۔ ابتدائی اطلاع کے مطابق اب تک متعدد اہلکاروں کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں، تاہم سرکاری ذرائع سے مزید تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں۔ بلوچستان فزیوتراپی ایسوسی ایشن کے تادم مرگ بھوک ہڑتال پر بیٹھے ہوئے ڈاکٹرز کی حالت تشویشناک۔ تادم مرگ بھوک ہڑتال پر بیٹھے ڈاکٹر جاوید کی طبیعت اچانک بگڑ گئی، جنہیں تشویشناک حالت میں سول اسپتال منتقل کیا گیا۔ بلوچستان فزیوتراپی ایسوسی ایشن کے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اگر ہمارے دوستوں کو کچھ ہوا تو اس کی ذمہ دار حکومت بلوچستان ہوگی۔ بولان میں جاری فوجی جارحیت، خواتین اور بچوں کو غیر قانونی حراست میں رکھنے، بلوچ طلباء کی بڑھتی ہوئی جبری گمشدگیوں اور ان پہ ناجائز اور جھوٹے مقدمات لگا کر انہیں پس زندان رکھنے، اور بلوچستان میں ریاستی جبر سے بڑھتے ہوئے ذہنی دباؤ پر لوگوں میں خودکشی کرنے کے خلاف وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز اور بلوچ یکجہتی کمیٹی نے کراچی پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز اور بلوچ یکجہتی کمیٹی کراچی کے رہنما اور شرکا کا کہنا تھا کہ بلوچستان کو آج قتل گاہ میں بدل دیا گیا ہے۔ بولان سے گزشتہ دنوں 13 خواتین بشمول بچے غیر قانونی حراست میں لیے گئے، جنہیں بعد ازاں عوامی رد عمل جبکہ سیاسی، سماجی اور انسانی حقوق کے تنظیموں کے اپیل اور دباؤ کے بعد رہا کر دیا گیا۔ لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ ان بے گناہ اور باعزت بلوچ خواتین اور بچوں کو کیوں غیر قانونی حراست میں لے کر حبس بیجا میں رکھا گیا؟ ان کو ہراساں کر کے ان کے وقار اور عزت نفس کو مجروح کیا گیا۔ اس کے ذمہ دار ریاستی ادارے ہیں اور انہیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ مظاہرین نے کہا ہے کہ بلوچستان میں نوجوانوں اور طلباء کو مسلسل جبری گمشدگی کے شکار بنایا جا رہا ہے۔ ان کو کئی مہینے ٹارچر سیل میں ڈال کر تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور ان پہ ناجائز اور جھوٹے مقدمات لگا کر انہیں منظر عام پر لایا جا رہا ہے، جو انتہائی تشویشناک عمل ہے۔ ان نوجوانوں کے زندگیوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، ان کی تعلیم کو ضائع کیا جا رہا ہے۔ گلشاد بلوچ کو ملیر سے کراچی آتے ہوئے جبری لاپتہ کیا گیا، جبکہ بعد میں اس پر جھوٹا الزام لگا کر اس کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ گلشاد بلوچ جیسے متحرک سماجی کارکن کو زندانوں کی نظر کرنا بلوچ سماج کو اندھیرے میں دھکیلنے کے مترادف ہے۔ بلوچستان کو بلوچوں کے لیے قید خانے میں تبدیل کر دیا گیا ہے، جہاں طبق فکر کے لوگ اس جبر کا شکار ہیں۔ لوگوں کو بلا وجہ سالوں جبری لاپتہ کر دیا جاتا ہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں ریاستی جبر تشدد سے لوگ اس قدر ذہنی ٹارچر کے شکار ہیں کہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ 1 مہینے کے دوران 3 خودکشی کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جن کے گھر پہ فورسز مسلسل چھاپے مارتے رہے ہیں۔ ان کے فیملی رکن کو جبری گمشدگی کا شکار بنا کر انہیں فورسز مسلسل تنگ کرتے رہے ہیں۔ حالات سے تنگ آ کر لوگ خودکشی کر رہے ہیں۔ ان تمام تر حالات کے ذمہ دار ریاستی ادارے ہیں اور ان کو جواب دہ ہونا ہوگا۔ ملکی اور عالمی انسانی حقوق کے ادارے بلوچستان میں جبری گمشدگیوں، فیک انکاؤنٹرز اور بلوچ نسل کشی کا نوٹس لیں اور ان کو روکنے کے لیے عملی اقدامات کریں۔ نام نہاد قوم پرستوں نے اپنے دور اقتدار میں ٹینکی اور بیکریوں میں پیسے چھپائے۔ آغا حسن بلوچ عوامی خدمت پر یقین رکھتے ہیں، عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی اور محدود وسائل میں بھی جدوجہد کر رہے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی سیکریٹری اطلاعات وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی آغا حسن بلوچ اور دیگر رہنماؤں نے مختلف عوامی اجتماعات سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر آغا حسن بلوچ نے مزید کہا ہے کہ BNP کے MNAs MPAs سریاب سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں اجتماعی ترقیاتی کام کروا رہے ہیں، جس سے نام نہاد قوم پرست بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکے ہیں۔ انہوں نے اپنے دور اقتدار میں ٹینکی اور بیکریوں میں پیسے چھپائے۔ کرپشن اقربا پروری کا دورہ رہا۔ ان کے اکابرین تو اتنے سادہ تھے کہ ان کے ناک کے نیچے کرپشن ہوئی، ان کو پتہ بھی نہ چلا۔ بلوچستان کے اجتماعی مسائل ہوں، لاپتہ افراد کی بازیابی ہو، انسانی حقوق کی پامالی ہو، سائل وسائل کی حفاظت،
بقا کے حوالے سے ہمارا موقف واضح ہے، اصولی سیاست کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ آج اجتماعی طور پر عوام کے ساتھ ان کی دہلیز پر جا کر مسائل کے حل کے لیے کوشاں ہیں۔ جنہوں نے خود اپنے دور اقتدار میں عوام کی خدمت نہیں کی تو وہ آج پریشانی سے دوچار ہیں کہ BNP کیوں عوام کی خدمت کر رہی ہے، بلا وجہ تنقید کر کے خود کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں۔ جنہوں نے مرحوم ڈاکٹر حائی بلوچ جیسے بزرگ سیاستدان کو نہ بخشا اور نیشنل پارٹی کے بانی ہونے کے باوجود ان کو پارٹی سے نکال دیا گیا، کیونکہ ان کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے کرپشن سے ان کو روکا۔ اب مڈل کلاس کی سیاست کی باتیں پھر کی جا رہی ہیں۔ ان کے مڈل کلاس سیاست سے عوام بخوبی واقف ہیں۔ آج غیر سنجیدگی کی سیاست کو پروان چڑھانے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم کہنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھیوں کو دھوکہ نہ دیں۔ وہ PDM اور وفاقی حکومت کا حصہ اور فنڈز کے لیے سرگرداں ہیں۔ یہاں نام نہاد دعوے کر رہے ہیں کہ ان کی دو رویہ ناکام سیاست اور بوگلاہٹ واضح ہو چکی ہے کہ وہ BNP کے ترقیاتی کاموں پر سیخ پا ہو رہے ہیں۔ ان کی پارٹی کی سیاسی حیثیت ختم ہو چکی ہے۔ عوام ان کے تمام ترکار ستانیوں سے واقف ہے۔ انہوں نے اپنے دور اقتدار میں بلوچ مفادات کو ٹھیس پہنچایا۔ ان میں اتنی اخلاقی جرت نہیں کہ دور اقتدار میں نہ ہو سکی کہ وہ مہاجرین کو مہاجر کہیں۔ وہ تارکین وطن کہہ کر اتحادیوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ بلوچستان کے عوام باشعور ان کے سیاست کا مقصد کیا تھا۔ مقررین نے کہا کہ BNP حقیقی ترقی و خوشحالی کی جدوجہد کر رہی ہے۔ عوام کے بنیادی حقوقوں یا قومی اجتماعی معاملات BNP اپنی قومی ذمہ داری نبھاتی آ رہی ہے۔ پارٹی MNAs MPAs مرکزی و ضلعی قیادت عوام کو تنہا نہیں چھوڑے گی اور عوام کے حقوق کے حصول کے لیے جدوجہد کرتے رہیں گے۔ بلوچستان میں بارش و ژالہ باری نے تباہی مچا دی۔ خاتون جام بحق، 3 بچے سیلابی ریلے میں بہہ گئے۔ کوئٹہ سمیت مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کوئٹہ، زیارت، پنجگور، شوب، خضدار، لسبیلا، بارکان، گوادر، کیچ اور اوران میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کے علاوہ تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری رہا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پنجگور میں 44، شوب میں 5، لسبیلا میں 2 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ موسمیات نے بدھ کو بھی کوئٹہ، بارکان، پشین، سبی، کوہلو، لولہ، مستونگ، زیارت، چمن، موسیٰ خیل، جوب، قلعہ سیف اللہ اور قلعہ عبداللہ میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کے علاوہ گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ چند مقامات پر بارش کا امکان ظاہر کیا تھا۔ بلوچستان کے ضلع کچی میں بولان کے مقام پر شدید بارشوں کے باعث پنجرہ پل سے ملاقات ٹریفک کے لیے بنائے گیا عارضی راستہ بہہ گیا۔ نا میں سبی قومی شاہراہ پر ٹریفک معطل ہوگی۔ شاہراہ کو چھوٹی گاڑیوں کے لیے کھول دیا گیا۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق بولان کے علاقے میں پنجرہ پل کے قریب ٹریفک کے لیے بنایا گیا عارضی راستہ سیلابی ریلے میں بہہ گیا ہے۔ عارضی راستہ رواں سال مونسون میں شدید بارشوں کے باعث پنجرہ پل ٹوٹ جانے کے بعد بنایا گیا تھا، تاہم اب پنجرہ پل کے قریب عارضی راستہ سیلابی ریلے میں بہہ جانے سے کوئٹہ سبی شاہراہ پر ٹریفک بلاک ہو گئی۔ ٹریفک بلاک ہونے سے بولان میں پنجرہ پل کے اطراف میں گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں، جس سے مسافروں اور ٹرانسپورٹرز کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ مقامی انتظامیہ نے واقعہ کے بعد موقع پر پہنچ کر راستہ کی بحالی کا کام شروع کر دیا اور راستے کو کھول دیا گیا۔ خضدار کے دور افتادہ علاقہ اندراج میں سیلابی ریلے میں خاتون سمیت 3 بچے بہہ گئے۔ خاتون کی نعش نکالی گئی جبکہ 3 بچوں کی تلاش جاری ہے۔ خضدار کے دور افتادہ علاقہ اندراج میں پیر کے روز ہونے والی بارش کے باعث سیلابی ریلے میں خاتون سمیت 3 بچے بہہ گئے۔ کافی کوششوں کے بعد خاتون کی نعش سیلابی پانی سے نکال کر ورثاء کے حوالے کر دیا گیا، جبکہ 3 بچوں کی تلاش رات گئے تک جاری تھی۔ ڈپٹی کمشنر خضدار میجر ریٹائر محمد الیاس قبضئی نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر خضدار محمد جان جمال الدین کی قیادت میں ریسکیو ٹیم تشکیل دی گئی ہے۔ ریسکیو ٹیم میں مختلف ماہرین شامل ہیں، بچوں کو تلاش کر رہے ہیں۔ مشیر داخلہ نے جن کی ماں پر پریس کانفرنس کی ہے، ان کرداروں نے ہی بلوچستان میں نفرتوں کے بیج بوئے ہیں۔ شکیلہ نوید دہوار۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی خواتین سیکریٹری و رکن بلوچستان اسمبلی شکیلہ نوید دہوار نے صوبائی مشیر داخلہ کی پریس کانفرنس کو اسکرپٹڈ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ مشیر داخلہ لوگوں کو لاپتہ کرنے کے بعد اب گرفتار کرنے کا شوق بھی پورا کر لیں۔ صوبائی مشیر داخلہ کی پریس کانفرنس پر رد عمل دیتے ہوئے رکن بلوچستان اسمبلی شکیلہ نوید دہوار نے مزید کہا ہے کہ صوبائی مشیر داخلہ میر ضیاء اللہ لانگھو نے اپنی ناکامی اور نالائکی پر پردہ ڈالتے ہوئے بلوچستان کے قومی نمائندہ جماعت کی قیادت پر الزامات لگاتے ہوئے میڈیا کے سامنے آ کر بلوچستان کو پسماندہ رکھنے والوں کا اسکرپٹ پڑھ کر سنایا۔
انہوں نے کہا کہ مشیر داخلہ نے جن کی پر پریس کانفرنس کی ہے ان کرداروں نے ہی بلوچستان میں نفرتوں کے بیج بوئے ہیں، ایسے اقدامات سے ان نفرتوں میں مزید اضافہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی قائد سردار اختر جان مینگل اور وفاقی وزیر آغا حسن بلوچ کو گرفتار کرنے کا مشیر داخلہ کا بیان احمقانہ ہے۔ پارٹی قیادت نے پہلے بھی نہ صرف بلوچستان کے اجتماعی قومی حقوق کے لیے قید و بند کی اذیتیں برداشت کی ہیں بلکہ اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کیا۔ مشیر داخلہ اپنی پریس کانفرنس میں لگائے گئے الزامات پر پارٹی سربراہ سردار اختر مینگل سے معافی مانگیں۔ کوہلو میں گرینڈ قبائلی جرگہ میں لاپتہ افراد کے معاملے پر آواز اٹھانا خوش آئند ہے۔ لواحقین کوہلو میں سابق سینیٹر میر محبت خان مری کی جانب سے گرینڈ قبائلی جرگہ منعقد کیا گیا جس میں لاپتہ افراد کے معاملے پر آواز اٹھائی گئی اور نواب جنگیز خان مری کو مری قبائل کے نواب ہونے کی حیثیت میں لاپتہ افراد کو بحفاظت بازیاب کرانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ لاپتہ افراد کے لواحقین نے اسے خوش آئند قرار دیا۔ اس حوالے سے کوہلو میں لاپتہ افراد کے لواحقین نے کہا ہے کہ مری قبیلہ کے درجنوں افراد عرصہ دراز سے لاپتہ ہیں جن میں بڑی تعداد خواتین کی بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ روز مری قبائل کے گرینڈ جرگہ میں لاپتہ افراد کے معاملے پر آواز اٹھانا خوش آئند ہے اور امید کرتے ہیں کہ وہ اسی طرح لاپتہ افراد کے معاملے پر آواز اٹھاتے رہیں گے تاکہ انہیں بازیاب کیا جا سکے۔ دن بھر کی اہم خبروں اور اعلیٰ اجراء پر مشتمل بلوچستان افیئرز کا ریڈیو نیوز سرشپ احوال، جس کو آپ ارشب بلوچستان وقت کے مطابق رات 10 بجے بلوچستان افیئرز کے یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایپل، گوگل اور دیگر پوڈ کاسٹ پیج پر بھی ہمارے بلوچی اور اردو نیوز کے ساتھ ساتھ دیگر پوڈ کاسٹ مفت سن سکتے ہیں۔ آپ ہمارے واٹس ایپ +44 7459 170 پر سوالات اور تجاویز بھی بھیج سکتے ہیں۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ ٹویٹر کے بعد اب میٹا نے بھی ملازمین کی برطرفیوں کا آغاز کر دیا۔ ٹویٹر کے بعد میٹا نے بھی گزشتہ روز بڑے پیمانے پر فیس بک کے ملازمین کو برطرف کرنے کا اعلان کر دیا۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق فیس بک، واٹس ایپ اور انسٹاگرام کی ملکیت رکھنے والی کمپنی کی جانب سے رواں ہفتے بڑے پیمانے پر ملازمین کو فارغ کیے جانے کا امکان ہے۔ میٹا کے بانی مارک زکربرگ کے مطابق یہ اقدام کمپنی میں اضافی بھرتیوں کے باعث اخراجات میں اضافے اور آمدنی میں کمی کے باعث کیا جا رہا ہے۔ دنیا بھر میں 87,000 سے زیادہ افراد میٹا کے لیے کام کر رہے ہیں اور کمپنی کی جانب سے ہزاروں افراد کو فارغ کیے جانے کا عمل 9 نومبر سے شروع ہونے کا امکان ہے۔ یہ میٹا کی تاریخ میں پہلی بار ہے جب اتنے زیادہ ملازمین کو نکالا جا رہا ہے۔ میٹا کے ایک ترجمان نے اس رپورٹ پر بات کرنے سے انکار کرتے ہوئے کمپنی کے CEO مارک زکربرگ کے گزشتہ ماہ کے ایک بیان کا حوالہ دیا۔ اس بیان میں مارک زکربرگ نے کہا تھا کہ 2023 میں زیادہ ترقی کرنے والے چند شعبوں میں سرمایہ کاری کی جائے گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ٹائمز میں توسیع ہوگی جبکہ زیادہ تر ٹیموں کا ہجوم اگلے سال سکڑ جائے گا۔ میٹا کی مارکیٹ ویلیو ایک سال پہلے $1,000 ارب سے زیادہ تھی جو اب گھٹ کر $270 ارب تک پہنچ چکی ہے۔ خیال رہے کہ اس سے قبل میٹا کی حریف کمپنی اسنیپ چیٹ نے بھی 20% ملازمین کو برطرف کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ ایلون مسک نے بھی ٹویٹر کی ملکیت حاصل کرنے کے بعد اس سوشل میڈیا نیٹ ورک کے 50% کے قریب ملازمین کو نکال دیا تھا۔ امریکہ میں وسط مدتی انتخابات، مختلف ریاستوں میں پولنگ کا وقت ختم ہو گیا۔ امریکہ میں وسط مدتی انتخابات ہو رہے ہیں، مختلف ریاستوں میں پولنگ کا وقت ختم ہو گیا ہے اور ووٹوں کی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ امریکی ریاست پنسلوینیا، اوہایو، نیو یارک، نیو جرسی، ٹیکساس، میشیگن اور ووٹوں کی گنتی کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ جارجیا، ورجینیا، فلوریڈا، ساؤتھ کیرولینا اور ورماؤنٹ سمیت نیو ہیمپشائر کے کچھ علاقوں میں بھی پولنگ کا وقت ختم ہونے کے بعد ووٹوں کی گنتی کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ متحدہ ریاستہائے امریکہ میں وسط مدتی انتخابات میں ایوان نمائندگان کی تمام 435 سمیت سینیٹ کی 35 نشستوں، 36 ریاستوں کے گورنروں، ریاستی اسمبلیوں اور مقامی سطح پر عوامی نمائندوں کا انتخاب ہو رہا ہے۔ امریکہ میں اگلے 2 سال بائیڈن کی منمانی چلے گی یا حریف ریپبلکن رکاوٹ بن جائیں گے، اس بات کا فیصلہ اگلے چند گھنٹے میں ہو جائے گا۔ ڈیموکریٹس جیتے یا ریپبلکن، اہم ترین امور پر قانون سازی بھی متاثر ہوگی۔ امیگریشن، جرائم، اسقاط حمل، تعلیم، صحت، ہر ایشو بیلٹ پر آ گیا۔ کانگریس میں طاقت کا توازن ریپبلکنز کے پلڑے میں آیا تو ڈونلڈ ٹرمپ کی پوزیشن مضبوط ہوگی۔ صدر بائیڈن بیک
پٹ پر چلے جائیں گے۔ ڈیموکریٹس کے لیے صدارتی الیکشن بھی مصیبت بننے کا خدشہ ہے۔ امریکہ کے وسط مدتی انتخابات کے لیے ووٹنگ میں ایوان نمائندگان میں ابھی ڈیموکریٹس کی 220 اور ریپبلکنز کی 212 نشستیں ہیں، جبکہ 3 نشستیں خالی ہیں۔ دوسری جانب سینیٹ میں ریپبلکنز کے 50 اور ڈیموکریٹس کے 48 سینیٹرز ہیں۔ 2 آزاد سینیٹرز کی حمایت ڈیموکریٹس کو حاصل ہے۔ نیو یارک، پینسلوانیا سمیت 10 بڑی امریکی ریاستوں میں ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس میں کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے۔ واضح ہے کہ انتخابات کے لیے 4 کروڑ امریکی شہری پہلے ہی ووٹ ڈال چکے ہیں۔ ابتدائی اندازوں کے مطابق ایوان نمائندگان میں ریپبلکنز کی برتری کا امکان زیادہ ہے۔ امریکہ کا بھارت کے ساتھ تمام شعبوں میں تعلقات مزید گہرے کرنے پر امید کا اظہار۔ امریکہ نے بھارت کے ساتھ تمام شعبوں میں تعلقات مزید گہرے کرنے کی امید کا اظہار کیا ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے کہا ہے کہ روس کے ساتھ بھارتی تجارت کو جان بوجھ کر استثناء دیا گیا ہے۔ توانائی کے لیے بھارتی ضروریات کو سمجھ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ساتھ یہ بھی کہتے رہے ہیں کہ دوسرے ممالک پر لازم ہے کہ روس کے ساتھ تجارتی تعلقات پر انحصار کم کریں۔ یہ سب کے مفاد میں ہے۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ اس بلیٹن کو آپ تک پہنچایا ہے عمر کریم بلوچ نے اور اس کے ایڈیٹر تکمبر مالک بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب و شبات۔